السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 11 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ اس نظم میں شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں اور طنزیہ انداز میں ریل کا جو سفر ہے اس کو بیان کیا ہے، ریل کی صورتحال کو بیان کیا ہے، مسافروں کی صورتحال کو بیان کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ مسافر جو ہیں وہ کس طرح اپنا سامان لے کر آتے ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم اس نظم کی تشریحات کریں گے انشاءاللہ۔ تشریحات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کو پہلے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ جب میں نے پڑھائی کروائی تھی تو میں نے اشعار کا جو ہے مفہوم بھی بتایا تھا، تو اگر آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہوگا تو آپ بڑی آسانی ہوگی آپ کو تشریح کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھیں نظم کی میں نے تمام الفاظ جو ہیں وہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مطلب کیا ہے، جیسے لنگوٹی کا اس کا کیا مطلب ہے، تاج سردارہ کا کیا مطلب ہے، سکھر پر اترتا شخص اسفان جا پہنچے اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو، اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کا مطلب آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کر سکیں گے۔ تشریح میں یاد رکھیں کہ جب بھی تشریح کی جاتی ہے تو آسان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو شاعر کا نقطہ نظر ہے وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور الفاظ جتنے بھی الفاظ مشکل استعمال کیے جاتے ہیں ان کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے متبادل الفاظ جو ہیں، یعنی اس کے وہ الفاظ ہی استعمال نہیں کیے جاتے تشریح میں، اس کے مقابلے میں ہم مترادف الفاظ یا معنی الفاظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے اوپر لکھیں گے کاپی کے اوپر جماعت کا کام سبق نمبر 11 اور ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ تشریحات سائڈ پہ لکھ لیں گے۔ حوالہ متن، حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ حوالہ متن ہے کہ کس شاعر نے اس کو لکھا ہے اور اس نظم کا عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری، اور نظم کا نام جو ہے یا عنوان ہے ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، ٹھیک۔ شعر نمبر 1 ہے، اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ اب سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے ملت بیضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ملت بیضا کہتے ہیں مسلمانوں کو یا روشن قوم کو، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سما جا یعنی کسی چیز میں بھری ہوتی ہے چیز، اس میں سما جانا، ٹھیک ہے۔ اور کود جا، کودنا، اور بھر جانا یعنی پہلے سے ہی بہت زیادہ لوگ موجود ہیں تو اس میں بھر جانا، ٹھیک ہے۔ اور تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ اب ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ریل گاڑی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے امیر طبقے کے لیے، درمیانہ جو ہے وہ درمیانے طبقے کے لیے، اور جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ نچلے طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہمیں شعر کا جو ہے مفہوم سمجھ آ گئی ہوگی کہ اے مسلمانوں کہ تم ریل کے سفر کے لیے جا رہے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور تیری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے، تیسرا درجہ لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نہایت مزاحیہ انداز میں ریل کے سفر کے دوران پیش آنے والے مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریل کے ڈبے میں لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھنا محال ہو جاتا ہے، اور پھر ہر جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز، ریل گاڑی کی آواز اور مزید شور بھی بلند ہوتے ہیں جو اس سفر کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسافر، اس ریل گاڑی کے ڈبے میں گھس جا اور اس کا حصہ بن جا، کیونکہ تجھے اسی ڈبے میں سفر کرنا ہے۔ شاعر مسافر سے کہتا ہے کہ اے مسافر، تیری قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ تو ریل گاڑی کے تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر کر، کیونکہ پہلے درجے کا ڈبہ تو خاص قسم کے لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ پہلی
شعر کی تشریح ہوئی. ٹھیک ہے. شعر نمبر 2 دیکھیں. نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر. اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے گنجائش کا مطلب کیا ہوتا ہے. گنجائش کا مطلب ہوتا ہے سمانے کی جگہ، یعنی کہیں پہ آپ جگہ ہے یا موجود نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ وسعت، جیسے کہہ لیں نہ وسعت کو دیکھ. ٹھیک ہے. نہ تو مردم شماری. اب مردم شماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو گننا. یعنی جب آپ ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں جگہ ہے یا نہیں ہے، اور نہ ہی تم اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا گننا شروع کر دو. ٹھیک ہے. لنگوٹی کس، یعنی لنگوٹی کس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تیار ہو جانا. ٹھیک ہے. لنگوٹی کس خدا کا نام لے، یعنی اللہ کا نام لے کر گھس جا اور سواری کر، یعنی اپنے سفر کا آغاز کر دے. تو اس طرح یہ اس کا مفہوم ہوا اور اس کے معنی ہوئے. ہم اس کے جو ہے ہم معنی الفاظ بھی استعمال کریں گے، اس کے معنی بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. جب ریل کے سفر کے لیے جائیں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ گاڑی میں سوار لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ کتنے ہیں، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے یا نہیں، بس اللہ کا نام لے کر تیار ہو کر آپ بھی گاڑی میں گھس جائیں. اگر آپ نے قطار بنا کر سوار ہونے کی کوشش کی تو آپ اس میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے. اس شعر میں شاعر نے مزاحیہ انداز میں گاڑی میں سوار ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے شعر نمبر 3. وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑا دوسروں کے سر پہ دے مارا. اب یہاں پر دیکھیں کہ مسافر جب یہ دیکھتا ہے نا کہ دروازے پر، یعنی ریل گاڑی کے دروازے پر جگہ نہیں ہے گزرنے کی، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کھڑکی کے راستے جو ہے وہ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جو کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، یعنی کھڑکی کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں مسافر ہیں، وہ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا لگا رہے ہیں؟ نعرہ لگا رہے ہیں. للکارا کا مطلب ہوتا ہے نعرہ لگانا. ٹھیک ہے. پھر اپنے سر کا گٹھڑا، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سر کا جو سامان ہے نا، جو گٹھڑا انہوں نے لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ ڈبے کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے سروں پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اس کا مفہوم ہوا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کہ اس کی تشریح یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر مزاحیہ انداز میں ریل گاڑی میں سوار ہونے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو مسافر نے کھڑکی میں سے اندر موجود لوگوں کو نعرہ لگایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہونے کے لیے آ رہا ہوں. اس نے اپنے سامان کی بڑی گٹھڑی کھڑکی سے اندر پھینک دی اور اس طرح اندر پھینکی کہ وہ اندر سوار لوگوں کے سر پر جا لگی. اس نے دیکھا کہ دروازے پر لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے، اس لیے اس نے کھڑکی کے راستے اپنا سامان اندر پھینکا جو لوگوں کے سر پر جا لگا. آگے ہے شعر نمبر 4. کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پہ آ رہا ہے دم سے کوئی تاج سردارا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب وہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ نظارہ دیکھ رہا ہے. یعنی جب ایک بندے نے یا ایک مسافر نے جو سامان جو ہے وہ پھینکا ہوتا ہے اندر، وہ سارا نظارہ جو ہے وہ دوسری کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. زمین پر آ رہا ہے دھم سے کوئی تاج سردارا. تاج سردارا سے مراد پتہ کیا ہے یہاں پہ؟ دارا جو ہے ایک ایران کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک تاج تھا، وہ سر پہ تاج رکھتا تھا. ٹھیک ہے. تاج سردارا. ٹھیک ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو دارا ایران کا جو بادشاہ ہے، اس کے جو سر کا جو تاج ہے وہ بڑا ہی قیمتی تھا، بڑے ہی ہیرے جواہرات تھا اور بہت ہی وزنی تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس سے مراد یہ لیا گیا ہے جیسے وہ اگر گرتا ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ دھم سے، یعنی فوراً سے ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب مسافر اپنا جو سامان ہے وہ اندر پھینکتے ہیں، ریل کے ڈبے کی کھڑکی سے اندر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری کھڑکی سے وہ جو دوسرے مسافر ہیں وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی تشریح یہ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر نے بڑے دلچسپ انداز میں ریل گاڑی میں سوار مسافر کے سر سے سامان گرنے کا منظر پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب کسی مسافر نے اپنے سر کا گٹھڑا
دوسروں کے سر پہ مارا تو دوسری کھڑکی سے مسافر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سامان اس طرح گرا تھا کہ جیسے دارا بادشاہ کا نہایت قیمتی تاج زوردار آواز سے زمین پر گرا ہو، یعنی سامان گرنے کی آواز بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 5 ہے، اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ اچھا، یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر ریل کا سلسلہ جو ہے ایران پر جا پہنچتا ہے، یعنی اگر ہمارا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گجرات سے لے کر لاہور تک کا گاڑی جو ہے گجرات سے چلتی ہے اور اس کا آخری اسٹیشن جو ہے وہ لاہور ہے۔ اسی طرح اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلوے کا جو اسٹیشن ہے وہ آخری اگر ایران ہو تو مسافر کے ساتھ کیا ہوگا؟ مسافر کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ سکھر پر اترتا، اگر وہ سکھر پہ اس نے اترنا ہے تو وہ اصفہان جا پہنچے گا۔ کیوں اصفہان جا پہنچے گا؟ اچھا، اصفہان ہے کیا؟ اصفہان جو ہے ایران کا شہر ہے، ٹھیک ہے، تو اصفہان جا پہنچے گا۔ کیوں بھلا وہاں پہنچے گا؟ کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا، وہ کیسے اترے گا؟ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اصفہان جا پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی تشریح جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر ریل گاڑی ایران تک جا رہی ہو تو اس شخص کو سکھر اترنا تھا، وہ رش کے باعث اتر ہی نہیں پائے گا، یعنی رش کی وجہ سے اسے اترنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور وہ اترنے کی کوشش میں اصفہان جا اترے گا اور اس کے اترنے کا اسٹیشن بہت پیچھے گزر چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ہماری شعر نمبر 6۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اب یہاں پہ تشریح دیکھیں کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے، ایسا مسافر ہے جو گنے لے آیا ہے اور وہ گنے اس قدر زیادہ ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کھیت ہی پورا کٹا لایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک شخص کا تو حال یہ ہے کہ وہ گھر کی چارپائی تک اپنے ساتھ لے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یا جہاں پر مسافروں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی وہاں جو مسافر جو ہیں وہ اپنا اتنا زیادہ سامان بھی لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر بڑے دلچسپ انداز سے ریل گاڑی میں سوار ہونے والے افراد کے سامان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسافر دوران سفر بہت زیادہ سامان لاتے ہیں۔ اس سامان میں بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، یعنی اس کے سفر کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ ایک مسافر اپنے ساتھ ریل میں بہت سارے گنے لے آیا ہے، وہ ان گنوں کو دوسری جگہ لے کر جانا چاہتا ہے، اور کوئی مسافر اپنے سامان میں گھر کی چارپائی تک لے آیا ہے۔ مسافروں کا یہ سامان رکاوٹ کا باعث بنتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہے شعر نمبر 7۔ کھڑے ہو کے بما مینار آتش دان تو دیکھو، یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ مسافر جو ہیں وہ اپنے ساتھ حقے بھی لے آئے ہیں اور آتش دان بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ آتش دان ہوتے ہیں جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حقے آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے لوگ حقہ پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کھڑے حقے بما مینار آتش دان تو دیکھو، یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ اچھا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہماری قوم جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پست ممالک میں یا غربت کے شکار ممالک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم مسافروں کے سامان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم نہیں ہوتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی امیر ملک ہے، ٹھیک ہے، بڑی امیر قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک طنزیہ جو ہے انداز اپنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک تشریح جو ہے اس کی دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ حقے اور آتش دان تک ریل گاڑی میں لے کر آتے ہیں۔ سید ضمیر کی شاعری طنز و مزاح کا حسین امتزاج ہے اور وہ یہاں طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قوم جو خود کو بے سر و سامان کہتی ہے، ان کا سامان دیکھو کہ یہ ریل گاڑی میں کیا کیا اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا شعر نمبر 8۔ وہ رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فوجی
جو ہے وہ اپنا سارا سامان جو ہے وہ ایک بیگ کے اندر ڈال لیتے ہیں یا پھر ایک رسی کے اندر جو ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاؤ لشکر کا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ فوج اور اس کا ساز و سامان، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مسافر کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ جو سامان ہے وہ بھی ایک رسی کے اندر جو ہے نا باندھ لائے ہیں۔ یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ نشتر کہتے ہیں چیرنے کا آلہ، یعنی جو چیزیں چیرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اپنے بستر کے اندر جو ہے وہ ہزاروں اس طرح کی چیزیں باندھ لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ایک تنزیہ جو ہے وہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کی تشریح کے اس شعر میں مسافروں کے سامان کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں اپنے سامان کو ایک ہی رسی سے باندھ کر لے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ فوجی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں، یعنی ان کا سامان بہت زیادہ ہے۔ مسافر اپنے سامان کے بستر میں بہت سی ایسی چیزیں باندھ لائے ہیں جو تیروں اور تیز چاقو کی طرح ہیں، جو لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ مسافر ریل گاڑی میں سفر کے لیے بے تحاشا سامان لے کر آتے ہیں، جن سے دوسرے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہے ہمارا آخری شعر نمبر 9۔ شعر نمبر 9 میں دیکھیں یہ بتا رہے ہیں، صراحی سے گڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں صراحی سے گڑا، صراحی کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ پانی کے لیے، اور گھڑا بھی پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مسافر جب سفر کے لیے جاتے ہیں تو طویل سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ پانی کے لیے جو ہے وہ سامان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، یعنی اور ظاہر ہے کھانے پینے کا سامان بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ لڑنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب ریل گاڑی چلتی ہے نا تو اس سے جو ہے نا وہ ہلتی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہلتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ صراحی اور گڑا جو ہے نا وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روٹی اور دسترخوان بھی جب ہلتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، اور یہاں پہ مسافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ لڑائی مسافروں کے درمیان کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سامان کی وجہ سے۔ وہ خود نہیں لڑتے، ان کی سامان کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر مزاحیہ انداز میں مسافروں کی لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسافروں کے سادہ سامان کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے خود نہیں لڑتے بلکہ ان کی متعلقہ چیزیں لڑائی کراتی ہیں، جیسے گڑا اور صراحی، یہ دونوں برتن پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور روٹی اور دسترخوان کا باہمی تعلق ہے۔ یہی چیزیں جب بھیڑ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو باہمی لڑائی کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسافر دوسرے مسافر سے نہیں لڑتا بلکہ ان کا سامان ان کے درمیان لڑائی کرانے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ کی جو ہے وہ تشریح مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے اس کے ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، مفہوم بھی بتایا ہے، اور تشریحات بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پسند آئے لیکچر تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔